ایک حافظہ قرآن خاتون کو سونے کی چوڑیاں لے کر قبر میں جانا پڑا۔ ایسا خوفناک انجام کیوں ہوا؟ اس نے کون سا پوشیدہ گناہ کیا تھا؟ قبر بھی اسے واپس کر رہی تھی، سانپ اور بچھو بھی گھات لگائے بیٹھے تھے، لیکن جب سونے کی چوڑیاں اس کے ساتھ رکھی گئیں تو اچانک پورا منظر بدل گیا۔ ایک نیک اور حافظہ قرآن بیوی کو ایسی سزا کیوں ملی؟ یہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس خوفناک سزا کی وجہ جاننے کے لیے آخر تک ساتھ رہیں۔ میں آپ کو ایک شخص عبدالغفور کی کہانی براہ راست مسجد کے امام صاحب سے سناؤں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد میں ابھی عصر کی نماز ختم ہوئی تھی، بہت گرمی تھی، گھر سے باہر قدم رکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ عصر کی نماز میں آنے والے لوگوں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ نماز کے بعد جب سب لوگ گھر واپس جا رہے تھے تو میں مسجد کے ایک کونے میں پنکھا جلا کر آرام کرنے لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لیا جائے۔ اچانک علاقے کا ایک شخص میرے پاس آیا۔ اس کا نام عبدالغفور تھا اور اس نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھانا ہے، کیا آپ جنازہ پڑھا دیں گے؟ میں نے اس کی بات سن کر پہلے اسے تسلی دی اور کہا، مجھے آپ کی بیوی کی اچانک موت کا بہت دکھ ہے، اللہ اسے معاف کرے۔ جنازے کا وقت کیا طے ہوا ہے؟ اس نے کہا، مغرب کی نماز کے بعد جنازہ پڑھانے کا ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ہی جنازہ پڑھائیں۔ عبدالغفور کی بات سن کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں جنازہ پڑھا دوں گا۔ اسی دوران مسجد میں بچوں کے پڑھنے کا وقت ہو گیا۔ عبدالغفور گھر لوٹ گیا۔ مجھے اس کی بیوی کی موت پر گہرا دکھ محسوس ہوا، کیونکہ عبدالغفور کی عمر ابھی تقریباً 30 سال تھی اور اس کی بیوی بھی تقریباً 25 سے 30 سال کی ہوگی۔ ان کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ مجھے بچوں کے لیے دکھ ہوا کیونکہ ان کی ماں اتنی کم عمری میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے پڑھنے آئے بچوں کو جلدی چھٹی دے دی۔ مغرب کی نماز کے بعد میں مسجد سے نکلا اور ایک لڑکے کو مسجد میں رکنے کے لیے کہا۔ میں نے اس سے کہا، تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں ایک جنازہ پڑھا کر آتا ہوں۔ میرے علاقے میں ایک قبرستان تھا، اس کے باہر جنازے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو بہت سے لوگ موجود تھے۔ میرے آنے کے بعد جنازہ پڑھائی گئی اور اب تدفین کا کام شروع ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ جنازہ پڑھ کر چلے گئے، جبکہ کچھ قریبی لوگ عبدالغفور کے ساتھ قبرستان میں ٹھہرے رہے۔ میں خود بھی عبدالغفور کے لیے بہت رنجیدہ اور فکر مند تھا، اس لیے اسے حوصلہ دینے کے لیے میں اس کے پہلو میں رہ کر مدد کر رہا تھا۔ قبر پہلے ہی کھود لی گئی تھی اور تب میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، لیکن جس وقت میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اچانک قبر تنگ ہو گئی اور قبر کے اندر سے عجیب آوازیں آنے لگیں اور قبر کے اندر بہت خوفناک سانپ اور بچھو دکھائی دے رہے تھے۔ وہ میت کو ڈسنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ ڈر کر گھبرا گئے۔ بہت سے لوگ استغفر اللہ کہتے ہوئے بھاگ گئے۔ عبدالغفور مایوس آنکھوں سے ایک بار میت کی طرف اور ایک بار قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ میں خود بھی حیران اور فکر مند تھا۔ آج تک میری آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تب تک اندھیرا چھا چکا تھا اور قبرستان کا ماحول بہت خاموش ہو گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، پھر بھی میں دعائیں پڑھتا رہا اور صبر کے ساتھ کھڑا رہا۔ اب عبدالغفور بہت پریشان ہو کر کہنے لگا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ قبر کھودنے والا بھی وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا، وہ جانے پر اصرار کر رہا تھا، لیکن میں اور عبدالغفور نے اس سے منت کی کہ وہ ایک اور قبر کھود دے تاکہ میت کو وہاں دفن کیا جا سکے۔ تب تک سب لوگ جا چکے تھے، صرف عبدالغفور، میں اور قبر کھودنے والا باقی تھے۔ تب قبر کھودنے والا ڈر رہا تھا، اس لیے پہلے اس نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، لیکن ہماری درخواست پر وہ راضی ہو گیا اور دوسری قبر کھودنا شروع کر دی۔ اس قبر کو کھودنے کے بعد اس نے ہمیں میت لے کر آنے کو کہا اور خود ایک طرف چلا گیا۔ میں اور عبدالغفور میت کو لے کر دوسری قبر کے پاس گئے اور میت کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس قبر میں بھی اچانک بہت سے سانپ اور بچھو نظر آئے اور قبر سے خوفناک چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر قبر کھودنے والا خوفزدہ ہو کر فوراً قبرستان سے بھاگ گیا۔ تب قبرستان میں صرف میں اور عبدالغفور رہ گئے۔ عبدالغفور کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر خوف تھا اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ تب اس نے کہا، مولوی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب میں اپنی بیوی کو دفن کرنے جاتا ہوں تبھی قبر اتنی تنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ سانپ بچھو کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بتائیے۔ عبدالغفور کی بے چین آواز سن کر میں نے اسے ہمت دی اور کہا، آؤ ہم پھر سے کوشش کرتے ہیں اور ایک ساتھ اسے دفن کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس بار ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس بار بھی بالکل پہلے جیسا ہی واقعہ ہوا۔ قبر نے اس کی فوت شدہ بیوی کو قبول نہیں کیا۔ میرا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔
ایک مسجد کے امام کے طور پر میں اللہ کے غضب کی سزا کو خوب سمجھتا ہوں۔ میں یہ یقین کر چکا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خوفناک وارننگ ہے۔ یہ واضح تھا کہ اس کی بیوی کسی ایسے گناہ میں ملوث تھی جس کے لیے یہ سخت عذاب اس پر نازل ہوا تھا۔ وہ مر چکی تھی، لیکن اس کی لاش کو قبر بار بار رد کر رہی تھی۔ میں نے تب عبدالغفور سے پوچھا، کیا تمہاری بیوی نے کوئی ایسا کام کیا تھا، کوئی ایسا گناہ جس کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہوا ہو؟ میرے چہرے پر الجھن کے تاثرات دیکھ کر عبدالغفور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ روتے ہوئے اس نے کہا، مولوی صاحب، میری بیوی نرگس نے زندگی میں ایک غلطی کی تھی اور شاید آج کی یہ سزا اسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس کی آواز میں مایوسی اور گہرے دکھ کی چھایا تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کیا اور کہا، ہمت رکھو عبدالغفور، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ جب تک تم سچ نہیں بتاؤ گے تب تک ہم اسے دفن نہیں کر پائیں گے۔ دیکھو سب لوگ چلے گئے ہیں، چاروں طرف اندھیرا چھا رہا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تم ابھی مجھے واقعہ بتاؤ تاکہ ہم اسے دفن کر کے یہاں سے واپس جا سکے۔ عبدالغفور سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعہ کتنا سنگین اور خوفناک ہے۔ آخرکار ایک گہری سانس لے کر اس نے کہا، مولوی صاحب، یہ 6 سال پہلے کی بات ہے۔ تب میں اور میری بیوی ایک دوسرے علاقے میں رہتے تھے۔ ہم بہت خوش تھے۔ ہماری شادی کو تب صرف 3 سال ہوئے تھے۔ ہمارا ایک بیٹا تھا۔ میں ایک اچھی نوکری کرتا تھا۔ میری کمائی سے ہم دینوں کا گزارا چل رہا تھا، لیکن میری بیوی کو زیورات اور سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ وہ نئے نئے کپڑے خریدنے کی طرف راغب تھی۔ جب بھی وہ کسی خاتون کو اچھے لباس میں دیکھتی تو اس کے دل میں حسد جاگ جاتا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی، عبدل، تم نوکری کے ساتھ ساتھ کوئی اور کاروبار بھی کرو، صرف نوکری کیوں کر رہے ہو؟ ہم کب تک ایسی غربت میں گزارا کریں گے؟ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بہت کچھ کروں۔ میں اسے تسلی دیتا اور کہتا، پریشان نہ ہو، مجھے جلدی پروموشن ملے گا، تنخواہ بڑھے گی، تب ہماری بہت سی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ لیکن وہ کہتی، صرف تنخواہ بڑھنے سے کیا ہوگا، اور کتنی بڑھے گی؟ تمہارا فلاں دوست پہلے یہاں ایک عام نوکری کرتا تھا، پھر دبئی چلا گیا، اب اس کے گھر میں پیسہ برس رہا ہے، اس کی بیوی زیورات پہن کر سجی سنوری رہتی ہے، ان کے بچے شہر کے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور گھر میں ہر روز ریسٹورانٹ سے چائنیز کھانا آتا ہے۔ تم بھی کچھ ایسا کرو۔ میری بیوی لالچ میں آ کر یہ سب کہتی تھی، اور میں روز اس کی باتیں سن کر پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ مجھے ان کی خوشی کے لیے بیرون ملک جانا پڑے گا۔ اس لیے میں نے اپنی بچت کے پیسے دوستوں کے مشورے پر ایک ایجنٹ کو دیے، لیکن اس ایجنٹ نے دھوکہ دیا اور میرے پیسے لے کر غائب ہو گیا۔ میں نوکری چھوڑ چکا تھا اور کوئی کام بھی نہیں تھا۔ بچت کے پیسے بھی سب ضائع ہو گئے۔ ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ اب نرگس دن رات مجھے الزام دیتی اور میں اس سے جھگڑا کرتا۔ میں کہتا تھا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پہلے ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، اب 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے مل رہا ہے، لیکن تمہاری لالچ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ مجبور ہو کر میں کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ملتا تو کرتا، لیکن پہلے جیسی سکون اب نہیں تھی، گھر میں بھی سکون نہیں تھا۔ نرگس گھر کے حالات دیکھ کر ایک گھر میں کام کرنے والی خادمہ بن گئی۔ نرگس کہتی تھی، جب بھی میں اس خاتون کو دیکھتی ہوں مجھے حسد ہوتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، گلے میں چین، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں 2-3 انگوٹھیاں، سب سونے کے ہیں، اور ادھر میرے پاس تو ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ نرگس ہنستے ہوئے یہ سب کہتی تھی۔ وہ بالکل بھی شکر گزار نہیں تھی۔ میں افسوس کے ساتھ حالات دیکھتا تھا۔ ہمارے دن جیسے تیسے کٹ رہے تھے، لیکن جو پہلے تھا وہ اب نہیں تھا۔ میرے اور نرگس کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے تھوڑا دور رہنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ حالات بدلنے کے پیچھے میں نرگس کو قصوروار سمجھتا تھا اور نرگس مجھے قصوروار سمجھتی تھی۔ کچھ دن بعد نرگس کی مالکن کی وہ بیوی انتقال کر گئیں۔ ان کی موت کی خبر نے ہمیں گہرے دکھ میں ڈال دیا۔ نرگس جو ان کے بہت قریب تھی، وہ اس گھر میں موجود تھے، اور ان کا شوہر اس وقت کام پر تھے۔ نرگس نے ہی انہیں ان کی بیوی کی موت کی خبر دی، اور اس کے بعد سے نرگس ان کے پاس رہ کر انہیں تسلی دے رہی تھی۔ نرگس خود بھی بہت پریشان تھی، کیونکہ اس کا کام بند ہو جائے گا۔ میں اسے حوصلہ دیتا اور کہتا، پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے لیے کوئی اور راستہ کھول دے گا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ نرگس کی پریشانی کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے۔ جب مجھے وہ وجہ معلوم ہوئی تو میں خود بھی بہت غصہ ہو گیا تھا۔ ایک شام میں اچانک جندی گھر لوٹ آیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور نرگس کو میرے آنے کی خبر نہیں تھی۔ وہ اس وقت ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں پہن کر بہت فخر سے دیکھ رہی تھی۔ چوڑیاں دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور نرگس سے پوچھا، یہ چوڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کس کی ہیں؟
मेरी बात सुनकर वो बहुत घबरा गई और चूड़ियां उसके हाथ से गिर गई। उसने बहुत तेजी से फिर से चूड़ियां उठा लीं और कहा, अरे तुम कब आए? मुझे देखकर वो डर गई थी। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, ये चूड़ियां किसकी हैं? कहाँ से मिली हैं? मेरी आवाज़ और आंखों में शक था, जिसे देखकर नरगिस और भी खौफजदा हो गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। अचानक उसने मुंह ढककर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहा, अब्दुल, मुझ पर शक न करो, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। तब नरगिस कहने लगी, मेरी मालकिन की बीवी के पास इतने जेवरात थे और वो हमेशा उन्हें हाथ में पहने रखती थी। मैं हैरान होकर बड़ी बड़ी आंखों से देखती रहती थी। मेरे दिल में भी ख्वाहिश जागती थी कि मैं भी ऐसे जेवरात पहनूं, हाथ में ऐसी चूड़ियां और अंगूठियां पहनूं। मुझे उसकी चूड़ियां बहुत पसंद थीं। इसलिए जब मालकिन की बीवी इंतकाल कर गई तो पता नहीं क्यों मैं पागल हो गई। शैतान ने मुझे उकसाया और मैंने मालकिन के हाथ से वो चूड़ियां उतार ली, क्योंकि मैं जानती थी कि साहिब इस वक्त बहुत दुख में हैं और उन्हें जेवरात की चोरी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। हकीकत में भी साहिब को कुछ मालूम नहीं हुआ, क्योंकि बाकी जेवरात तो पहले जैसे ही थे, सिर्फ वो चूड़ियां ही नहीं थी। पहले मैं डर रही थी, बाद में मुझे तसल्ली हो गई, क्योंकि साहिब को इन चूड़ियों के खो जाने के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। वो अपनी बीवी की मौत के गम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जब से मैं ये चूड़ियां घर लाई हूं, पता नहीं क्यों मैं इन्हें एक बार भी हाथ में पहनकर देख नहीं पाई हूं। जब मैं इन्हें हाथ में पहनती हूं तो अनजाने में उस खातून का सीना मेरे सामने आ जाता है और उसके हाथ में पहनी हुई चूड़ियां मेरी आंखों के सामने आती रहती हैं। मैं डर कर इन्हें वापस रख देती हूँ। हर रात ख्वाब में वो खातून मुझे दिखाई देती है और वो मुझसे पूछती है, नरगिस, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने एक मर्दा औरत के साथ धोखा किया है, तुमने अपने मालिक के साथ फरेब किया है। वो मुझे ये रोज कहती है और मैं डर कर जाग जाती हूँ। मैं बहुत फिक्रमंद हो गई हूँ। मैंने नरगिस के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दी और समझाया, वहां की सारी कहानी साहिब को बताओ, वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन वो डर से कांपते हुए बोली, नहीं नहीं अब्दुल, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो साहिब मुझे जेल में डाल देंगे। मैं जानती हूँ कि साहिब बहुत सख्त हैं, वो छोटी मोटी गलतियां भी माफ नहीं करते और अपनी बीवी की मौत के बाद उनका दिल बहुत सख्त हो गया है। मैं जानती हूँ कि अगर मैं उनके सामने अपना जुर्म कबूल करूंगी तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे बल्कि जेल भेज देंगे। मैं कैसे जेल जाऊंगी? तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? ये कहकर नरगिस ने मेरा हाथ पकड़कर रोना शुरू कर दिया। मैं बेबस आंखों से देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पुरसुकून करूं, कैसे उसे इस जुर्म के एहसास की आग से आज़ाद करूं। इमाम साहिब, इस दिन से नरगिस पहले वाली नरगिस नहीं थी। धीरे धीरे वो अधमरी होने लगी। उसका रंग पीला पड़ रहा था। आंखों के नीचे गहरे साए पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी संगीन बीमारी में मुब्तला है। नरगिस हमेशा खौफजदा रहती थी और ऐसे ख्वाब देखती थी जैसे कोई खौफनाक चीज देख रही हो। जो नरगिस पहले सजने संवरने में बहुत दिलचस्पी रखती थी और हाथों में चूड़ियां पहनती थी, अब चूड़ियों का नाम सुनते ही शदीद खौफजदा हो जाती थी। उसने इन चूड़ियों को कभी निकाल कर नहीं देखा, बल्कि उनका नाम लेना भी बंद कर दिया था। ऐसी हालत में हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन नरगिस का ध्यान उस बेटी की तरफ बिल्कुल नहीं था। वो अपनी पिशामानी और खौफ के आलम में थी। धीरे धीरे वो जिंदा हालत में भी उस खातून को देखने लगी और अक्सर उसे सामने देखकर चीखने लगती और तब उसके जिस्म में अजीब हरकतें दिखाई देती। मैं चाहता था कि मालिक से बात करके सारी कहानी बताऊं और नरगिस के लिए माफ़ी मांगूं, ताकि शायद उसके नतीजे में नरगिस को उसकी पिशामानी से निजात मिल जाए और उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाए। इसलिए मैं नरगिस को कुछ बताए बिना मालिक के बंगले के पास गया, लेकिन मालूम हुआ कि मालिक 2 महीने के लिए बरूने मुल्क गए हैं। मैं बहुत मायूस हुआ, क्योंकि नरगिस की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी और उसकी चीखों से मेरा दिल रोता था। मैं जानता था कि उसने लालच में आकर एक मर्दा खातून के हाथ से चूड़ियां छीनने जैसी एक बड़ी गलती की है, लेकिन वही गलती अब उसके गले का फंदा बन गई है। वो चूड़ियां अब भी हमारे घर की अलमारी में पड़ी हैं, जबकि नरगिस नहीं रही। पिशामानी की आग में जलते जलते वो दुनिया छोड़कर चली गई है। अब तमाम वाकयात का सच आपके सामने है मौलवी साहब। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? ये कहकर अब्दुल गफूर फिर से रोने लगा और मैं एक अजीब खौफ में चला गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक औरत ऐसा गुनाह करके कैसे इतने खौफनाक अजाब में पड़ेगी। मैंने अब्दुल गफूर से कहा, तुम एक काम करो, घर से वो चूड़ियां लेकर आओ,
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میت کو دفن کرنے کا ان چوڑیوں سے کوئی تعلق ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حیرانی سے میری طرف دیکھ کر بولا، مولوی صاحب، چوڑیوں کا دفن کرنے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، تم چوڑیاں لے کر آؤ، پھر میں تمہیں سب سمجھا دوں گا، میں یہی انتظار کروں گا۔ اسے ہمت دے کر میں نے گھر بھیجا۔ میں تب وہاں کھڑے ہو کر تسبیح پڑھ رہا تھا اور نرگس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ 20-25 منٹ بعد عبدالغفور کانپتے ہوئے واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ چوڑیاں تھیں۔ چوڑیاں سونے کی بنی تھی، انتہائی خوبصورت چوڑیاں تھیں۔ شاید انہیں دیکھ کر کسی بھی عورت کا دل پگھل جائے گا اور وہ انہیں پانا چاہے گی۔ نرگس کی خواہش کرنا فطری تھا، لیکن اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے غلط راستہ چنا تھا اور ایک مردہ خاتون کے ہاتھ سے چوڑیاں چھین کر خود کو ایک مستقل عذاب میں ڈال دیا تھا۔ تب میں نے عبدالغفور سے کہا، ان چوڑیوں کو نرگس کے کفن کے اوپر رکھو، پھر میرے ساتھ میت کو دفن کرو۔ عبدالغفور نے میری بات مان کر ایسا ہی کیا۔ چوڑیوں کو نرگس کے کفن کے اندر رکھ کر ہم نے میت کو قبر میں اتارنا شروع کیا۔ اس بار قبر نے اسے قبول کر لیا۔ نرگس نے جو گناہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اب وہی گناہ اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم کوئی نہیں جانتے۔ میں اور عبدالغفور نے اسے دفن کیا اور قبرستان سے باہر آ گئے۔ عبدالغفور بہت غمگین تھا کیونکہ اسے دوہرا دکھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ پہلا تو اس کی بہت پیاری بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور دوسرا اس کی زندگی کا آخری وقت اتنے برے طریقے سے گزرا تھا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، صبر رکھو۔ اسے اس کے گھر پہنچا کر میں مسجد واپس آ گیا۔ عشاء کی نماز پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن مجھے اکیلے نماز ادا کرنی پڑی۔ میں نے اکیلے نماز ادا کی اور اللہ کے سامنے نرگس کے لیے بہت زیادہ دعا کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نرگس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا شاید قیامت تک اسے بھگتنی پڑے گی۔